السلام علیکم ویورز، ویلکم کروں گا آپ کو اپنی نئی ویڈیو کے اندر۔ آج جس ٹاپک کے اوپر ہم بات چیت کریں گے وہ ہے ایک اسلامک ٹاپک ہے۔ اسلامک ٹاپک ان دا سینس آف جو جاب ہے وہ ریلیٹڈ ٹو اسلام ہے، یعنی آپ نے مسجد کے مؤذن کی جاب ہے، مسجد کے امام کی جاب ہے اور ٹیچر کی جاب ہے۔ تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پراپر۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ اس کو آگے شیئر کریں۔ اور وہ تمام دوست جو بغیر سبسکرائب کیے چینل کو چلے آتے ہیں تو دیکھیں، پھر بھی میں آپ کو ویڈیو بنا کے دے رہا ہوں تاکہ آپ دیکھ لیں۔ تو سبسکرائب کر دیا کریں بھائی، آخر میں پتہ چلتا ہے 96% لوگوں نے تو سبسکرائب ہی نہیں کیا وہ۔ تو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ اور دوستوں دیکھیں، ادھر یو اے کے اندر اور مڈل ایسٹ کے اندر ایک جاب بہت زیادہ کامن ہے، وہ ہے امام کی جاب اور مؤذن کی جاب۔ اب اس جاب کی سیلریز وغیرہ بھی اچھی ہوتی ہیں اور اس کے بینیفٹس بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے اندر آپ کو رہائش بھی وہ دیتے ہیں اور کھانا پینا بھی غالباً ان کی طرف سے ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے پھر پیسے کٹتے ہوں گے، لیکن اچھی جاب ہے۔ اس کے اندر جو نمبر 1 کنڈیشن ہوتی ہے اس جاب کی، وہ ہوتی ہے کہ آپ کو 1/3 قرآن یاد ہونا چاہیے، یعنی قرآن کے 30 سپاروں میں سے ایٹ لیسٹ 10 سپارے آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ اب وہ کون سے 10 سپارے ہیں، وہ کوئی سے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ آخر کے جہاں سے زیادہ تر صورتیں وغیرہ پڑھی جاتی ہیں نماز کے اندر، وہ ایٹ لیسٹ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ آپ کی جو ریسیٹیشن ہے، جو آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہو، جو پڑھو گے، وہ اچھی آواز ہونی چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی تجوید بالکل صحیح ہونی چاہیے، جو الفاظ کا مخرج جس طرح الفاظ نکالتے ہیں وہ الفاظ کا حق ادا ہونا چاہیے۔ وہ تین مطلب وہ آپ کو آنا چاہیے۔ تو بیسیکلی 3 چیزیں ہیں اس جاب کے اندر۔ جو پہلی چیز ہے وہ ہے کہ آپ کو 1/3 قرآن یاد ہونا چاہیے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو کی تجوید بالکل ٹھیک ہونی چاہیے اور آپ کو ریسیٹیشن آنی چاہیے۔ آپ لاؤڈ اسپیکر کے اوپر کھڑے ہو کے، یہاں پہ مسجد میں نماز ہوتی ہے، باہر تک اذان آ رہی ہوتی ہے، آپ کمفرٹیبلی اس کے اوپر نماز پڑھ سکتے ہو۔ اور آخری چیز جو اس کے اندر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے وہ امام کے لیے، کہ آپ نے یہاں پہ خطبہ دینا ہوتا ہے۔ خطبہ مسجد کے اندر دینا ہوتا ہے، وہ جمعے کا خطبہ ہوتا ہے اور عید کا خطبہ ہوتا ہے۔ اب وہ خطبہ جو آپ نے دینا ہوتا ہے وہ آپ نے ایک پیپر سے دیکھ کے دینا ہوتا ہے، آپ کو خود سے خطبہ دینے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ دیکھیں ہر طرح کے لوگ آئے ہوتے ہیں، ہر مکتب فکر کے لوگ ہوتے ہیں، مطلب امام ابو حنیفہ کے فالوورز بھی ہوں گے، امام شافعی کے فالوورز بھی ہوں گے، امام احمد بن حنبل کے بھی ہوں گے اور امام مالک کے بھی فالوورز ہوں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ میں آپ کو ایک بات اور یہ بھی بتا دوں کہ یہاں پہ جو امام ہوتا ہے وہ فری ٹو فالو اینی امام ہوتا ہے، مطلب آپ امام شافعی کو فالو کر رہے ہیں، امام حنفی کو فالو کر رہے ہیں، آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اس میں کوئی یہ نہیں ہوتا کہ یار آپ نے امام فلاں کو فالو کرنا ہے۔ امام کسی بھی ایک امام کو فالو کر سکتا ہے، لیکن وہ پراپرلی اسی کو پھر فالو کرے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے 2 چیزیں ایک ہی فالو کر لی اور 2 چیزیں آپ نے ایک ہی فالو کر لی اور پھر آپ کسی بات یو آر فری ٹو چوز اینی آف دا امام، مطلب شریعت کے 4 امام ہیں، ان میں سے آپ کسی بھی ایک کو چوز کر سکتے ہیں، اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ اب زیادہ تر جو امام ہوتے ہیں یا وہ پاکستانی ہوتے ہیں یا وہ انڈین ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ افریقن کنٹریز وغیرہ کی بھی ہوتے ہیں جیسے سوڈان وغیرہ کے، لیکن بہت کم ہوتے ہیں۔ وہ زیادہ تر جو امام ہیں وہ پاکستانی ہیں یا پھر انڈین ہیں، لیکن اس میں بھی میں اگر کلاسیفیکیشن کر دوں تو 60% امام پاکستانی ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے خطبہ وغیرہ دیتے ہیں وہ ہم دیتے ہیں، اس کا مطلب یہاں پہ جو دیا جاتا ہے خطبہ، وہ دیا جاتا ہے ایک پیپر سے دیکھ کے۔ اس پیپر کے اندر سے گورنمنٹ کی طرف سے آپ کے پاس خطبہ آتا ہے، وہ آپ نے خطبہ ڈائریکٹ اس پیپر سے عربی کے اندر پڑھنا ہوتا ہے اور وہ آپ پڑھتے ہیں۔ اور اس کی وجہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ مختلف مکتب فکر کے لوگ ہیں، کسی کی تھاٹ کچھ ہوگی، کسی کی تھاٹ کچھ ہوگی، تو وہ بالکل ٹھیک طریقہ کار ہے۔ تو اس پیپر سے آپ خطبہ پڑھتے ہیں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ خاص خطبے جب وہ پڑھنے کا بولا جاتا ہے اس کے آپ کو الگ سے پیسے بھی دیے جاتے ہیں۔ یہاں پہ جو مؤذن کی سیلری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 5000 درہمس۔ مؤذن از سم تھنگ ایلس، اور ایک مسجد کا جو خادم ہے وہ کچھ اور ہے۔ مسجد کے خادم کی بات نہیں کر رہا میں، مؤذن کی بات کر رہا ہوں۔ مؤذن کا کام کیا ہے؟ اذان دینا، اور اگر امام نہیں ہے تو نمازیں پڑھانا، یا کسی اور مسجد کا امام چلا گیا تو مؤذن وہاں پہ جائے گا اور وہاں پہ جا کے نماز پڑھائے گا اس مسجد کے اندر۔ تو یہ مؤذن کے کام ہے۔ اس کی سیلری جو ہوتی ہے وہ 5000 درہمس ہوتی ہے۔ جو امام ہے اور جو ٹیچر ہے، بیسیکلی امام کی جو سیلری ہوتی ہے وہ 7080 ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو خطبہ وغیرہ دیتا ہے اس کے الگ سے اس کو 500 ملتا ہے۔ اب مجھے یہ کنفرم نہیں کہ فرائیڈے کے خطبے کے بھی اس کو الگ سے 500 درہم ملتے ہیں یا اسی کے اندر شامل ہوتے ہیں، لیکن جو عید وغیرہ خطبہ ہوتا ہے اس پہ تو اس کو الگ سے 580 دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی جاب ہوتی ہے۔ آپ کی مسجد ہوتی ہے، وہیں پہ ساتھ ہی آپ کو گھر ملا ہوتا ہے۔ مسجدیں یہاں پہ اچھی ہوتی ہیں، بڑی مسجدیں ہوتی ہیں، اور وہاں پہ گھر آپ کو دیا جاتا ہے۔ وہیں آپ اپنے ساتھ ہی گھر سے آپ نے نکلنا ہے اور آ کے آپ نے نماز پڑھانی ہے، اور مؤذن نہیں ہے تو اذان پھر آپ نے خود دینی ہے جو امام ہوتا ہے۔ تو اس کی کنڈیشن میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ مؤذن کے لیے بھی جو کنڈیشن ہے وہ سیم مؤذن کے لیے بھی جو کنڈیشن ہے وہ سیم ہے۔ اس کو بھی 1/3 قرآن آنا چاہیے، کیونکہ اس نے بھی فرض نماز پڑھانی ہوتی ہے جب امام یہاں پہ موجود نہیں ہے، تو جو مؤذن ہے وہ فرض نماز یہاں پہ پڑھائے گا۔
تو کنڈیشن اس کے لیے بھی سیم ہے. اب اس کے اندر اپلائی کیسے کرنا ہے؟ اپلائی کرنے کا دبئی گورنمنٹ کی اسلامک افیئرس کی سائٹ ہے، اس کے اوپر آپ نے جانا ہے اور وہاں جا کے آپ نے اپلائی کرنا ہے. اور اس جاب سے ریلیٹڈ کیا ڈیٹیلز ہیں، کیا کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، کوالیفیکیشن میں نے آپ کو بتا دی کیا ہونی چاہیے، وہ میں آخر میں ویڈیو آخر میں پوسٹ کر دوں گا. آپ تمام بھائی وہاں سے دیکھیں اور وہاں سے دیکھ کے وہاں پہ سیلری وغیرہ بھی لکھی ہوئی ہے. اور تمام یہ جو باتیں میں بتا رہا ہوں 3 چیزیں آنی چاہیے ایٹ لیسٹ کی 1/3 آف دی قرآن، مطلب اس کو قرآن کا 1/3 یاد ہونا چاہیے، وہ سب کچھ وہاں پہ لکھا ہوا ہوگا. اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ مسجد کے اندر سارا نظام آپ نے دیکھنا ہے، جو امام ہوتا ہے اور جو مؤذن ہوتا ہے اور ساری جو گورنمنٹ کی طرف سے یا جو مسجد کی ان کی کمیٹی ان کی طرف سے جو چیزیں آتی ہیں. مسجد کی کمیٹی سے مراد ہے پوری دبئی گورنمنٹ کی مسجد کی کمیٹی ہے، شارجہ گورنمنٹ کی مسجد کی کمیٹی ہے. ہر مسجد کی الگ کمیٹی نہیں ہوتی یہاں پہ، ہمارے پاکستان کے اندر مسجد کی الگ کمیٹی ہے. اب وہ اس کلچر میں وہ بالکل ٹھیک ہے، ہونا بھی چاہیے اسی طرح. لیکن ادھر جو ہوتا ہے وہ دبئی گورنمنٹ تمام مساجد کو دیکھتی ہے اور اس کے تحت آپ نے ہر چیز جو ہے وہ لے کے چلنی ہوتی ہے. تو مؤذن کی ساری چیزیں دیکھنا کبھی کام ہے کہ بھائی دیکھیں مائک کا سسٹم وغیرہ صحیح چل رہا ہے، سارے معاملات صحیح چل رہے ہیں، کوئی ایشو تو پیش نہیں آ رہا، مسجد ٹائم پہ بند ہو رہی ہے، مسجد ٹائم پہ کھل رہی ہے، مسجد کے اندر سونا بالکل الاؤ نہیں ہے. تو یہ آپ کا کام ہے دیکھنا کہ بھائی مسجد کے اندر لوگ سو نہ رہے ہو. مسجد یہاں پہ جس طرح ظہر کی نماز ہوئی ہے 12:30 بجے اذان ہوئی ہے، تو آفٹر 20 منٹ اس کی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے. یعنی 12:50 پہ اگر نماز ہو گئی ظہر کی تو 1:20 1:25 پہ مسجد بند کر دیں گے. اب یہ مؤذن کا کام ہے کہ مسجد بند کریں. ان کیس اگر مؤذن نہیں ہے تو اس کی بدلے امام جو ہے وہ مسجد کو بند کرے گا، کلوز کرے گا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. میں جاب ویڈیو کے آخر میں ایک لنک بھی پوسٹ کر دوں گا، اس سے لنک نہیں میں بیسیکلی میں اسکرین شاٹ اس جاب کا پوسٹ کر دوں گا. یہ بتا دوں گا کہ آپ نے اسلامک افیئر کی کس سائٹ پہ جانا ہے اور جہاں جا کے اپلائی کرنا ہے. تو جو میرے دوست اس کے اندر اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر سکتے ہیں. اچھا ادھر ایک چیز اور ہے کہ داڑھی وغیرہ کی کوئی شرٹ نہیں ہوتی کہ آپ کی بالش ہونی چاہیے، مطلب ایک مٹھی بالش کہہ رہا ہوں، ایک مٹھی پوری داڑھی آپ کی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، کم بھی چل جاتی ہے. یہ خیر انسان کے اپنے اوپر ہوتا ہے، پوری رکھے آدھی رکھے، رکھنی تو سنت طریقے سے چاہیے. لیکن میں نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ تو جن کی داڑھی تھوڑی کم ہو بولے ہیں ہم تو نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ داڑھی کی بھی اتنی کوئی خاص ہونی چاہیے، بھلے چھوٹی بھی ہوتی ہے، لڑکوں کی بڑھا رہے ہوتے ہیں. تو ایک اچھی اپرچونیٹی ان تمام لوگوں کے لیے جو حافظ قرآن ہے یا جو عالم دین بھی ہیں وہ ادھر آ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ آپ کسی سے کوئی اسلامک بات چیت نہیں کر سکتے ہیں، مسجد کے اندر کوئی پولیٹیکل سیاسی بات چیت وغیرہ نہیں ہونی چاہیے، کسی سے آپ نے کوئی بحث نہیں کرنی. یہ ساری یہاں کی شرائط ہیں، کنڈیشن ہے اس کے اندر لکھی ہوئی. تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں. نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے اور تھینک یو، السلام علیکم.